ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور عزیز بھائیوں آج میں اپنی خدمت کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب مقدس کتاب جو ایک آیت مبارکہ دا تھوڑا جا حصہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے میں دعا کرنا اللہ مینوں حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے مینوں سنا کے اور سن کے سارے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنائے 22واں پارہ سورۃ احزاب وہ دی آیت نمبر 31 یہ میں وہ دا تھوڑا جا حصہ پڑھے اور ارادتاً تھوڑا پڑھے اگے بھی تو بات سنائی ہے لیکن دیر ہوگی سنائی نو شاید ذہن چ نکل گئی ہوئے نبی پاک کے غلاموں میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی بڑی مشہور ہے علماء ذاکرین اس آیت کو پڑھتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ فرماتا ہے بے شک میں خدا نے ارادہ کر رہے ہیں سبحان اللہ انما یرید اللہ کہ میں اللہ نے ارادہ کر رہے ہیں کیڑی چیز دا فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا لوگوں دنیا والیوں میں نبی دی اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست سے گندگی دور کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لے نا تو کم ہو جانا سبحان اللہ اللہ کو کسی کو این او سی نہیں لینی پہنی کوئی اجازت یا پرمٹ نہیں لینا پہنتا وہ مالک ہے قادر ہے وہ جڑی چیز کا ارادہ سوال ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اللہ نے میں خدا نے اس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں
کہ میں نبی کے اہل بیت کو ہر قسم کی نجاست کو پاک کرنا ہے، اور پاک بھی عام پاک نہیں، فرمایا وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، میں انجتا پاک کیتا ہے کہ میں پاک کرن دا حق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے غلاموں جنہوں میں پاک کراں ہو رہے ہو پاک ہوئے کہ نہ ہوئے، جنہوں تسی پاک کرو ہو رہے ہو پاک ہوئے کہ نہ ہوئے، جنہوں کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الحدیث، کوئی مناظر اسلام، کوئی دین کا بڑا بڑا تھم جنہوں پاک کرے ہو رہے ہو پاک ہوئے کہ نہ ہوئے، جنہوں میرا اللہ پاک کر چلے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں رب پاک کرے وہ دی پاکی وچ کوئی شک رہ سکتا نہیں، بلکہ جڑا وہ دی پاکی وچ شک کرے وہ آپ گندا ہے، وہ آپ نہ پاک ہے، وہ آپ نجس ہے، وگرنہ میرے اللہ دی پاک کرتا چیز میں کوئی کمی رہ سکتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں نبی دی اہل بیت کو پاک کر چڑے۔ ہن لوگوں دنیا والے یہ آیت مبارکہ دا میں آخری حصہ پڑھے، ادھی آیت بھی پڑھی، ادھی تو اگے جا کے اینڈ والی آیت پڑھی۔ اچھا بعض ساڈے ہی علماء بھی یہ آیت پڑھتے ہیں اور ایک پڑھ کے سنا دیں گے، اس کو مراد مولا حسن، مولا حسین، سیدہ زہرا پاک اور مولا مشکل کشا اور سرکار کی ذات ہے کہ اللہ نے فرمایا نبی دی اہل بیت ہے۔ حالانکہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک قطعی طور پہ بات غلط ہے، میری یہ لائیو چل دی پئی ہے، پوری دنیا سن دی پئی ہے، ایک قطعی طور پہ بات غلط ہے۔ اے آیہ مبارکہ مولا حسن، مولا حسین، سیدہ زہرا پاک مولا مشکل کشا واسطے نہیں اتری، ایک قرآن کی نص انکار ہے۔ اگر قرآن کی آیت مبارکہ کسی ابتدا وچوں پڑھو نا تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ آیت مبارکہ اتری کدے واسطے میں۔ اگر تہاڈا ذوق ہوئے تو میں پوری آیت سناواں۔ سبحان اللہ۔ ابتدا وچوں میں تمہیں آیت سنانا چاہنا، نبی پاک کے غلاموں ادھی آیت پڑھ کے پھر بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ قرآن نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے نماز دے نیڑے نہیں جانا۔ جی تو اینی کو پڑھیے تو مڑا ہدایت پالا میں بولو تو صحیح ہے، یہ قرآن ہے نا، میری بات نہیں ہے۔ قرآن ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والے نماز دے نیڑے بھی نہیں پھٹنا۔ جی تو اینا کو پڑھیے تو مڑتے اسی گمراہ ہو جاؤں گے۔ پھر تو تجھے بولو شاہ جی تھی ایویں سانو چن چاڑی اللہ دے نیڑے نہ جاؤ، تھی اندر 5 ٹائم پڑھو۔ میں کہ میرا ویر میرا کو بھی پڑھنا قرآن۔ قرآن ہے وانتم سکارا، جدو تسی نشے دی حالت وچ ہوئے نا، تھوڑا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہوئے، پھر نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب قرآن دی ادھی ایت پڑھ کے اسی رہنمائی حاصل کر سکتے نہیں، اسی ہدایت پا سکتے نہیں۔ اور اے بھی قرآن دی ادھی بھی نہیں بلکہ ادھی تو بھی تھوڑی ہے، میں درمیان اینڈ تو تھوڑی پڑھی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نبی، میں رب نے نبی دے گھر والے کو ہر قسم کی نجاست تو پاک کر چھڑے، اتنا پاک کیتا جے پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ ہن ایت شروع کتھوں ہوندی ہے آ میں تینوں سنانا چاہنا۔ 22واں پارہ ہی سورۃ احزاب ہی ایت نمبر 31 گھر جا کے خود پڑھ لئی اور خود مطالعہ فرما کے ویکھی اہل سنت عقیدہ کے وچ لگدا پیا۔ اللہ نے فرمایا پہلا لفظ کے سہل دا پتہ کی ہے، یا نساء نبی، اے میرے نبی دیو بیویو، سبحان اللہ، اے امہات المومنین، اے پیاری خدیجہ الکبریٰ، اے پیاری حفصہ، اے پیاری میمونہ، اے پیاری ام سلمہ، اے پیاری عائشہ، اے پیاری جویریہ، اے امہات المومنین، اے نبی دیو بیویو، میں اللہ کو حکم کر دینا۔ آگے جا کے قرآن کی اندر پیا رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، نبی دیو بیویو میں اللہ کو حکم کر دینا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، خبردار بغیر شرعی عذر تساں بے پردہ گھر سے باہر نکلنا، بولو بولو بے پردہ گھر سے باہر نکلنا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نبی دیو بیویوں تانوں میں دوجا حکم کر دینا، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اے جویں زمانے جاہلیت دی بیویاں بناؤ شنگار کر دیے نے، تساں انج کرنے نہیں، ذرا بولی جائے تساں انج کرنے نہیں۔ نبی دیو بیویوں میں اللہ تانوں تیجا حکم پہ دینا، تیسرا حکم پہ دینا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کر دیجئے، نماز اس کمی پیشی نہ کرے جے، نماز کی پابندی کرے جے۔ نبی دی بیویوں میں تانوں چوتھا حکم پہ دینا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، مال دی زکات بھی دینی جے، اللہ مال دیتا ہوئے تے زکات بھی دیو۔ نبی دیو بیویوں میں اللہ کو پنجواں حکم کر دینا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی جے، حکم کی تعمیل کرنی جے۔ نبی دیو بیویوں میں اللہ کو بچہ کرنا حکم کر دینا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ نبی دیو بیویوں اے پنجہ
بات کرتا ہاتھ کرتا اے آیا مبارکہ اتری امہات المومنین دے واسطے بالکل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مولا مشکل کشاد مولا حسن مولا حسین واسطے نہیں اتری. اے آیا مبارکہ خود اس چیز کا اعلان بھی کر دی یا نشان نبی اے نبی دیو بیویو اے اتری امہات المومنین واسطے. شاہ جی موڑے گھٹ مٹ کیوے ہوئے ہیں یہ عوام کنفیوژن کیوے پیدا ہوئی ہے. آؤ میں قرآن سنانا ترمذی شریف حدیث سے پاک ہے مسلم شریف حدیث سے پاک ہے دیگر حدیث کی کتابیں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث سے پاک بھی راویہ نے آپ فرماتے ہیں عشاء دی نماز دے گئے عشاء دی نماز کا ٹائم سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز ٹائم میرے غریب خانے تشریف لے آئے میرے گھر تشریف لے آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما دیا نے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بس جی بابا حکم ہوئے فرما میرے قریب آؤ. علی جی حضور فرما تسی بھی آ جاؤ. حسن جی نانا جی بیٹا تسی بھی آ جاؤ. حسین جی نانا بیٹا تسی بھی آ جاؤ. ام سلمہ فرمانی میں کھلو کے ویکھاں بھائی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک کے نہ چواں دے اوتے دتی حضور آپ بھی نال ان کر کے چادر دتی نا تے چادر دین تو بعد میرے نبی پاک نے ہاتھ چوک کے دعا کی تھی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی یا اللہ اے بھی میری اہل بیت یا اللہ اے بھی میری اہل بیت ہے اے بھی میری اہل بیت ہے. مولا حسن مولا حسین سیدہ زہرا پاک مولا مشکل کشا سرکار نے انہوں اپنی اہل بیت وچ شامل فرمائے یا اللہ اے بھی میری اہل بیت ہے. میں کیا انج کہہ کہ اے بھی اہل بیت ہے اے ہی اہل بیت نہیں اے ہی اہل بیت نہیں اے بھی اہل بیت نہیں. حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا. اور سنو حضرت ام سلمہ فرما دیا میں دیکھ کے بڑا رشک کیتا کہ نبی پاک دی چادر کے تھلے سارے نفوس قدسیہ فرما دیا میرا دل کیتا کہ میں بھی آواں. عرض کر دیا میں کہ یا رسول اللہ میں بھی چادر تھلے آ جا. کہ پھر میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ تمہیں آن دی ضرورت نہیں تواڈے واسطے تے پہلے ہی قرآن دی آیت مبارکہ اتر چکی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے ام سلمہ تواڈے واسطے تے پہلے ہی قرآن نازل ہو چکے ہیں. اج میں انہاں نوں بھی اپنی اہل بیت میں شامل کیا سبحان اللہ. نبی دو غلاموں عقیدہ ہے سنت ہے اسی حضور دی اہل بیت حضور دی ازواج دے بھی غلام حضور دی اولاد دے بھی غلام. ٹھیک ہے اس واسطے ادھی آیت پڑھ کے کہ قوم کو کنفیوژن پانے کو اس کو مراد مولا حسن مولا حسین سیدہ زہرا پاک مولا مشکل کشا نہیں بلکہ اے آیت مبارکہ امہات المومنین کے واسطے اتری ہے. آؤ اگر نبی نے اہل بیت کی باری کرے باری آوے تو حضور نے دعا کی تھی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی یا اللہ اے بھی میری اہل بیت ہے. نبی کے غلاموں حضور نے انہوں اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا اپنی اہل بیت میں شامل ہے. تو چونکہ موضوع ذکر اہل بیت طہار ہے موضوع ذکر حسین ہے. کون حسین کون حسین. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن حضور نے ایک اچھے پاٹ مبارک میرا مولا حسین تشریف فرما لے دوسرے پاس حضور دا شہزادہ حضرت ابراہیم تشریف فرما لے ایک پاس پتر ایک پاس دوترا. میرے نبی کدی پتر نال پیار کرتے نہیں کدی دوترے نال پیار کرتے نہیں. اے محبت دا عالم ہے. جبریل امین حضور دے کول آ گئے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے انہاں وچوں ایک واپس کر دے تمہیں پتر دے چھڑو تمہیں دوترا دے چھڑو. نبی دے غلاموں کتنا بڑا امتحان ہے کتنا بڑا آزمائش ہے. حضور کدی اپنے شہزادے وال ویکھن کدی حسین وال ویکھن. میرے نبی دے پاک دے دل مبارک وچ خیال آیا جی میں کہنا حسین دیتا ہے مولا واپس میری دھی بھی پریشان ہو جائے میری بیٹی پریشان ہوگی بیٹی کی پریشانی میں تھوڑی ویکھی جائے میرا علی پریشان ہوئے گا میرا حسن پریشان ہوئے گا میں خود پریشان ہوا گا کہ جی میں کلا ابراہیم دیواں یہ دکھ ملو ہوئے گا. یا اللہ میں ابراہیم نو قربان کیتا میں حسین تے ابراہیم نو قربان کیتا پڑھیویں تے ماما قربان ہوتا پیا. حضور نے عرض کی تھی یا اللہ میں حسین نہیں دینا میں ابراہیم واپس دینا. ابراہیم واپس 3 دنوں تو بعد حضرت ابراہیم دا مثال باکمال ہو گیا. نبی تو غلاموں حسین تے اوئے جدے تے مامے قربان ہوئے. حسین دا مقام میرے ورگا کو مولوی جنہیں کما ہو کو بیان کر سکتا ہے. آؤ نبی تو غلاموں کون حسین جس وقت حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کبھی عرض کی لیکن پھر ضرور سننا چاہنا کون حسین. حضرت ام الفضل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے کیا کہ حصور دے گوشت کا ایک ٹکڑا اتار کر ام الفضل فرماتے ہیں میری گود میں رکھ دیتا گیا. فرماتی میں بڑی پریشان ہو گئی, اے نبی پاک کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا اتاریا گیا. حضور دے کول آ گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے بڑی پریشانی دکھا پائی ہے, بڑی میں پریشان ہاں. فرمایا ام الفضل کی ہویا ہے؟ حضرت حضور میں خواب وچ ویکھیا تواڈے گوشت کا ٹکڑا اتار کے میرے جسم وچ رکھ دتا, میری جھولی وچ رکھ دیتا گیا. حضور نے فرمایا ام الفضل پھر بڑی ایک مبارک خواب ہے, خوش ہو جا, اللہ تیرے کو اللہ جڑا مینوں حسین عطا فرمائے گا, حسین دی صورت وچ اللہ دوترا عطا فرمائے گا. نبی کو غلام کو جدی مبارک بادیاں زمین و آسمان دے ذرے ذرے دے, سبحان اللہ. او حسین جدی ولادت باصادت ہے, کائنات خوشیاں کرے, پورا نے بہشت اور فرشتے حضور کو مبارک بادی دین. جڑا اس حسین نو تکلیف دے گا, میرے نبی نو کی کوئی تکلیف پہنچاتا ہوئے گا, جن نے اس حسین تے ظلم و ستم کیتا ہوئے گا, انہیں میرے نبی پاک دے جن مبارک کو جنہ کو پریشان کیتا ہوئے گا. تے جے حسین دی خوشی اور حسین دی مبارکباد حضور پیش کرنی ہوئے, پڑھیے قصیدہ فرمانا سبحان اللہ. قصیدے تے پڑھے نے پر میرے ہوں تو پہلے مڑے پڑھ لیندے, پھر میں سوچی پے جانا میں کیڑی پڑھا, سمجھ آ گئی ہے. ہائے اوہی پیانو اگلے ایک جمعہ سن لیں گے, اگلا جمعہ میرا پویں سو کوئی ہوگا نہ بھائی انہوں نے پڑھ لیا. میں یہ گل نہیں کرتا, تاندنی تاں نہیں بگڑی تے تو یاد ہے اور میں تے گل پڑھیا تے جناب سارے پیار کر رہے. تو آؤ حسینی قصیدہ ذوق ہے پڑھنا, سبحان اللہ. بے سودے نہ کرے جو محبت پڑھیا جے. نبی دو وہ تو جو فرمائیو ام الفضل فرما دی نے, حضور نے فرمایا اللہ منو حسین عطا فرمائے گا, اللہ حسین دی صورت وچ میری بیٹی نو بیٹا عطا فرمائے گا. تے مسلمان بھائیو پڑھو بنا جس نے حسین پاک دی ولادت با سعادت ہوئی ہے, انہوں نے بہشت دی مبارکبادیاں پئی دی نے, جبریل میرے نبی نو مبارک دے دے. اے کملی والیا رب فرما دے پیا تینو تیرے حسین تے مبارکبادی ہوئے, پھر ہر نبی دا غلام اے ہوئی قصیدہ پڑھ لو گا. گھر علی دے حسین آ گئے, بڑے گھر علی دے حسین آ گئے, پاک زہرا دے چین آ گئے. مل کے کہہ لو گھر علی دے حسین آ گئے, پاک زہرا ہولی ہولی دی محبت نال پاک زہرا دے, پاک زہرا دے چین آ گئے. کوئی ابو طالب نو چاں چڑیا, پھول مل کے راہ کھڑیاں. مل کے کہہ لو ابو طالب نو چاں چڑیا, پھول مل کے راہ کھڑیاں. پھول مل کے راہ کھڑیاں. مصطفیٰ دے مصطفیٰ دے او نہنے آ گئے, مصطفیٰ دے او نہنے آ گئے. پاک زہرا پاک زہرا دے چین آ گئے, پاک زہرا دے چین آ گئے. او پاک نانا تے پاک بابا, پاک امی تے پاک بھائی,
زہرا دے چین آگے مل کے کہنے ذرا آخری دفعہ مصطفیٰ دے چین آگے پاک زہرا ہر علی دے حسین آگے پاک زہرا دے چین مولا مشکل کشا بھی تے سرکار بھی ایک نظمے مدینے تو باہر شہروں باہر چلے گئے ایک دن مولا حسین کھیلنے حجرے مبارک تو باہر نکلنے میں مدینے شریف دیا گلیاں میں گزرتے باہر ایک کھجورا کا باغ ہے علی پاک کا شہزادہ مولا حسین اس باغ کے قریب گئے ایک یہودی حسین نو ویکھیا ہے حسین نو پھڑیا یہودی نے اپنے گھر وچ لے جانا دوسرے گھر وچ جا کے بٹھایا ادھر سارا دن گزر گیا ہے سارا دن گزر گیا ہے مولا حسین گھر تشریف نہیں لے آئے زہرا پاک پریشان ہو گئی مولا حسن کو فرمایا میرے بیٹے حسن جا ذرا بات پتا کر تیرا ویر کتنے رہ گیا ہے اثر کا ویلا آ گیا ہے دن سارا گزر گیا ہے اے میرا بیٹا جا بات پتا کر نبی غلام حضور مولا حسن تلاش کرتے اس کھجوراں دے باغ دے اندر چلے گئے جس نے سچے کھبے ویندے اپنے ویر کو آوازاں پہ دے دے مولا حسن مولا حسین کو آواز بھی دے دے آواز کی پہ دے یا قرۃ عینی یا حسین ابن علی اے حسین ابن علی او میری اکھاں دی ٹھنڈک تو کتھے رہ گیا ہے حسن پاک آواز دے دے یا قرۃ عینی یا قرۃ عینی یا قرۃ عینی اے میری آنکھاں دی ٹھنڈک حسین تو کتھے رہ گیا ہے سچے کھبے تلاش میں کر دے اسی تلاش کے دوران ایک ہرنی مولا حسن نے گزری مولا حسن نے فرمایا اے ہرنی دس میرا ویر حسین کی طرف ویکھے آئی وہ ہرنی نے حسن دے کلمہ دے وہ رکھ کے دست بستائیں کر دیے اے لج پالو اے سخیوں آؤ سامنے جنا مقام ہے ایک یہودی کا مقام ہے اس مقام کے اندر کا ویر حسین موجود ہے نبی دو غلاموں حضرت مولا حسن نے فرمایا جنگل دی ہرنی دس میرا ویر حسین کی طرح دیکھی آئی ہرنیاں دی لج پالو مقام دے اندر ایک یہودی نے کوئی کہ پڑھے بھائی حضرت مولا حسن چھوٹا جا شہزادہ جا کے اس یہودی دے مقام کے دروازے دے باہر کھڑے ہو کے پتہ کی فرما دے اے یہودی میرا ویر مینوں واپس کر دے کہ منٹ تو پہلے ورنہ میں اپنی امی جان نو جا کے تیری شکایت لانی ہے کہ میری ماں نے بد دعا کر چھڑی تیری نسل اجڑ جائے اس لیے امام میں جملے بولے نا وہ لرز گیا یہودی لرز گیا فوراً بال آیا شہزادیہ تیری ماں کا نام کی ہے شہزادیہ تیری ماں کا نام کی ہے مولا حسن نے فرمایا میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نے جناب بالکل دماغ موف ہو گیا کہ ہے میں اتنے بڑے گھر کا شہزادہ اٹھا لے کہہ لگا تیرے باپ کا نام کی آپ نے فرمایا میرا باپ علی شیر خدا جس نے اتنی بات سنی کہہ لگا شہزادیہ بڑے کور گال دا تیرے نانے کا نام کی فرمایا میرا نانا سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً میرے نبی نے غلاموں مولا حسن دے قدمہ دے دیکھے انہیں میں اس سے اپنے نانے کا کلمہ پڑھا رہا ہوں اس سے نانے کا کلمہ پڑھا کلمہ پڑھیا چند
جناب جی نظرانہ اور شخصیت دیتی لو حسن تسی یہ تشریف لے جاؤ اپنے بھائی نو نہ لے جاؤ مولا حسین کری گھر تشریف لے نا واپس تے تھوڑے دن گزرے نا تے حضور علیہ السلام غزوے تو واپس آئے مولا مشکل کشا بھی نال او یہودی جڑا سی حضور علیہ السلام دے آستانے تے آ گیا نال 70 بندے قبیلے دے لے کے لجپالو معافی چاہنا حضور مینوں معاف فرما دیو سیدنا زہرا بات کردا ہے زہرا مینوں معافی چاہیے تواڈے بیٹے نوں میں اپنی کول رکھیا ہے اور اس وجہ سے تسی پریشان ہو جاؤ سیدہ پاک نے فرمایا میرے کول کدی معافی مانگنا ہے تے باپ کو معافی مانگ علی کو معافی مانگ جے پتر نوں تو جڑا اپنے کول رکھیے وہ حضور مولا مشکل کشا دے کول گیا آندا لجپالو معافی چاہنا میں تھوڑے شہزادے میں اپنے کول رکھے اس وجہ سے تھوڑا دل پریشان ہو گیا فرمایا میرے تو نہ مانگ جڑا دوتر ہے نا جدا سنانے کو معافی مانگ جڑے نانے نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں او حضور دے بول یا رسول اللہ مینوں معافی چاہیے میرے اس گناہ دی معافی چاہیے فرمایا میرے تو نہ معافی مانگ جس رب نوں ناراض کیتا ہے حسین رب دا بھی پیار ہے نبی دو غلام یہودی رب دی بار وچ عرض مرض کرتے ایک دن گزریا دو دن گزرے 4 دن گزرے رو رو کے اکھاں سجا رہی نے یا اللہ مینوں معافی عطا فرما دے یا اللہ میں حسین کو اپنے کول چند کھڑیاں رو کے زہرا نوں پریشان کیتے میں علی نوں پریشان کیتے میں نبی نوں پریشان کیتے یا اللہ میں تینوں ناراض کر رہا ہے سونے رب مینوں معاف فرما دے مسلمان بھائیو دن گزرتے جاندے ایک دن 2 دن 4 دن 8 دن 10 دن 15 دن نبی دو غلام اللہ دی توبہ قبول نہیں فرماتا رو رو کے اپنے گناہاں دے شرمندہ بیٹھا ہے جس نے 17واں دن آیا نبی دو غلام رب العالمین نے پیغام لیا اے جبریل جا کے میرے یار نو کہہ دے اج میری توبہ نو قبول فرما لیا ہے اج میری توبہ نو قبول فرمایا مسلمان بھائیو جدی توبہ حسین نو جڑا تھوڑی دیر حسین نو اپنے گھر رکھے کوئی ظلم نہیں پیا کرتا کوئی تشدد نہیں پیا کرتا کوئی خاندان کو ظلم نہیں تھوڑی دیر گھر رکے آئے اللہ بھی ناراض نبی بھی ناراض زہرا بھی ناراض علی بھی ناراض محمد بھی ناراض کہ نبی نو غلامو جڑا حسین کے سامنے حسین نے بچیاں کو قتل کرے حسین نے خاندان کو ظلم کرے حسین دی نسل کے ظلم کرے وہ کیویں اللہ دی بارگاہ وچ کس قول اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوے گا رانا نبی نو غلامو اس یہودی نے میرے اللہ نو راضی کرن تو بعد 70 بندے لے کے حضور دے ہاتھ دے تحت فرمائیے کہ میری محبت آندی ہے جس نے نبی دا کلمہ پڑھ کے زہرا دی چوکھٹ چھوڑ کے علی دی دستبوسی کر کے وہ سارا قبیلہ بھی ہوئی آتا ہوئے گا عظمت لے کبھی بھول نہ جانا لوگوں عظمت لے کبھی بھول نہ عظمت Oh
واہ حسین تیرے کردار تو صدقے سبحان اللہ، حسین تیرے مقام تو صدقے سبحان اللہ، حسین تیری شجاعت تو صدقے سبحان اللہ، جس نے میرے امام علی مقام نے ہر چیز قربان کر چھڑی ہے نا، نبی جو غلاموں آخرکار امام کا جوان بھتیجا مولا حسن دا شہزادہ قاسم عرض کی تھی چاچو جان مینوں اجازت دیو میں اپنے نانے کے دین کو قربان ہونا چاہنا. میرے امام نے فرمایا قاسم تینوں اجازت نہیں. عرض کی تھی کیوں چاچو تساں تے اپنے شہزادے بھی بھیج دیتے میرے چاچو بھی چلے گئے نے تو مینوں کیوں اجازت نہیں؟ فرمایا قاسم تو میرے ویر حسن دی نشانی جدو میرا ویر تو دل اداس ہوندا سی میں تینوں ویکھ لیندا سا تے جے دور ٹر گیا تو میرے تے ویر دی نشانی چلی جائے گی. شہزادہ قاسم عرض کی تھی چاچو جان مڑ میں تمہیں اپنے ابا جان دی جڑی وہ خط دینا چاہنا. فرمایا کی قسم؟ عرض کی تھی چاچو جان اے میرے بازو تے تعویذ بچے میرے بابا نے جدوں تعویذ بنیا سی تے بننے تو بعد میرے بابا نے فرمایا سی قاسم جدوں ڈاڈی مشکل وچ پھس جائے اودوں اے تعویذ کھول کے پڑھ لوی تے چاچو اس تو زیادہ پھر مشکل وقت کیڑا آ سکدا ہے؟ فرمایا کھول شہزادے خط کھول. امام قاسم نے اپنے بازو تو تعویذ کھولیا تعویذ کھول کے پڑھیا میرے امام علی مقام نے سنیوں سے لکھیا پتہ کی ہے قاسم تیرا باپ تیرے حکم کر دیندا ہے جدوں تیرے چاچو تے اوکھا ویلا آوے اپنے چاچو تو قربان ہو جائے. جدوں تیرے چاچو تے مشکل ویلا آوے اپنے چاچو تے قربان ہو جائے. امام دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے. ویر دا خط پڑھیا ویر دی یاد آ گئی وہ ویر دی محبت کو ماں دے بچپن دا زمانہ ماں دے سیر وچ کھیلنا اور نانے دے کندھیاں تے سوار ہونا مولا حسن گزرے ہویا وقت وہ وقت یاد آیا میرے امام نو کس طریقے نال اپنی امی جان دی گود دے اندر سے آرام کردے سن کس طریقے نال اپنے نانا جان دے کندھیاں تے اسی جھولے لیندے سن کس طریقے نال میرا ویر اسی دونوں ٹائم گزارے. نبی دے غلام و امام دی اکھاں وچ آنسو جاری نے. شہزادہ قاسم نے کی تھی چاچو وہ اسے نانے دے دل تے جانا چاہنا. فرمایا پترا میں تینوں روکدا نہیں تو ٹر گیا کہ لیے قاسم میرے ویر دی نشانی چلی جائے گی پر جا بیٹا اللہ دی رضا ہے. شہزادہ قاسم گئے میدان کربلا وچ کئیاں یزیدیاں نو فاصلے جہنم کیتا گاجر تے مولی دی طرح کافر کٹدے نے پئے. آخرکار میرے امام دا جوان بھتیجا امام کے سامنے جامع شہادت نوش فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی دو غلاموں یہ ویلا نماز جمعہ دا ویلا نماز ظہر دا ویلا اکو کلا شیر علی دا تک دشمن کھپے سجے یزیدی للکار دے حسین کلا رہ گیا ہلے بھی بیعت کرنا ہے. فرمایا لیکن میں بیعت کرنی ہوندی کہ میں لاشاں دے ڈھیر نہ مار میں بیعت کرنی ہوندی کہ میں خاندان قربان نہ کردا کسی صورت بھی بیعت نہیں. میرے امام نے تیاری فرمائی ذوالفقار حیدری ہاتھ وچ پڑھیے دستارے حیدری سر تے پڑھیے مسلمانہ امام کے خیمے وچ چلے نے. میرے نبی دو غلام ایک دا خیمہ ہے ایک دا خیمہ ہے اے حسین دی بیوی دا خیمہ ہے اے جناب شہربانوں دا خیمہ ہے اے علی دی نو دا خیمہ ہے. امام خیمے چ داخل ہوئے نے شہربانوں ادبر کھڑیاں ہو گئی. میرے امام نے فرمایا لینی شہربانوں فی امان اللہ شہربانوں تیرا سہاگ جا رہے آئے نی شہربانوں تو پردے دارا نوے اپنے پردے دا خیال رکھی شہربانوں تو صابرہ نوے صبر کری شہربانوں تیرا میریاں بہناں روڑ گیا میری زینب ہوئے گی میری کلثوم ہوئے گی. شہربانوں میریاں بہناں نو تراسا دے گی میریاں بہناں نو تسلی دے گی. شہربانوں تیرے میری ننی سکینہ ہوئے گی میری بیٹی نو تراسا دے گی میری بیٹی نو حوصلہ دے گی. شہربانوں دی اکھاں وچ آنسو جاری نے. مسلمانوں جس اتنی بات ہوندی ہے قدماں تے ہاتھ رکھ کے آندیاں نے میرے آقا نے صبر تے کراں اور اس دلہن دی کی زندگی ہے جنہیں سامنے دا سہاگ جڑ جاوے اے میرے سبھی حسین جڑیاں سورے اجڑدیاں نے اور پیکیاں دے بوہیاں تے گزارا کردیاں نے جڑیاں
دیا پیکیوں اجڑ دیا نے وہ سسرال دے دروازے تے گزارا کر دیا نے شہر بانوں دے نہ سورے رہ گئے نے نہ پیکے رہ گئے نے امام نے فرمایا شہر بانوں بس اللہ کی رضا ہے اسی راضی برضا مسلمانہ شہر بانوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے نے میرے آقا میاں بیوی کی زندگی بڑی بے تکلفانہ ہوتی ہے کدی میں ٹائم تے پانی پیش نہ کر سکی ہوا کدی میں ٹائم تے کھانا پیش نہ کر سکی ہوا میرے آقا شہر بانوں نو معاف کر دیا جے شہر بانوں نو معافی عطا فرما دیو فرمایا نہیں شہر بانوں تینوں ایک بار معافی نہیں تینوں بار بار معافی ہے ہزار بار معافی ہے مسلمانہ مختصر کرنا میرا امام اس خیمے چو نکل کے دوسرے خیمے وال جا رہے ہیں کہ کتا خیمہ ہے جدے وال جاندیا حسین دیا نظران چکیاں ہویاں نے ایک کتا خیمہ ہے جدے وال جاندیا حسین دیا اکھاں وچوں آنسو جاری نے ایک کتا خیمہ ہے جدے وال جاندیا حسین دے قدم لڑکھڑا دینے پہ نبی دو غلام ہوئے کدا خیمہ ہے کہ علی دیا دیا دا خیمہ ہے حسین دیا پہنا دا خیمہ ہے کہ جناب سیدہ زینب تے ام کلثوم دا خیمہ ہے جس نے میرا امام خیمے چدا خلودے نے شدادیاں ویر دے اور دا مقصد سمجھ جاندیاں نے اکبر کھڑیاں ہو گئیا اپنے ویر دے سینے نل لگیاں ہویاں نے مسلمانہ میرے امام نے بہنا دے سرا کے ہاتھ رکھی ہوئے نے فرمایا دی میریو شرادیو اللہ رو میری زینب اللہ رو ام کلثوم اللہ رو نی میریو بہنوں جس نے بہنا رو دیا نے ویران دے دل پھٹ جانے نے نی جس نے بہنا رو دیا نے ویران دے دل سلامت نہیں گئے نل زینب اللہ رو تیرے روڑ دا پیڑ بڑا لمبا ہے نی تو دو روئے گی جدو ویران دے پہ دونوں کفر لاشے چھڑ کے جائیں گی نی میریو شدادیو کسیو دو رو گیا جدو اینا خیمیانو اگہ لگ جان گیا نی میریو بہنوں کسیو دو رو گیا جدو تھوڑے ویران دے سرنے دے چڑے ہونگے تسیو دو رو گیا جدو میرے بیمار ضرورہ میں دیلو ہاتھ کریاں تے بیڑیاں پہنائیاں جان گیا نی میریو بہنوں نہ رو تھوڑے رون دا پیڑ بڑا لمبا ہے نی میری زینب تو دو روئے گی جدو کوفے دے بازاراں وچ قیدی بنا کے پھرائیاں جاؤ گیا نی تسیو دو رو گیا جس نے ابن زیاد دے دربار وچ پیش کیتیاں جاؤ گیا نی میریو بہنوں نہ رو زینب تیرے روڑ دا پیڑ بڑا لمبا ہے نی جس نے یزید دے دربار وچ جاویں گی میری یہ بہنیں ادوں ویرانوں یاد کر کے روئیں گی نی میری یہ زینب چپ کر جاؤ نی جس نے لنڈیا پھٹیا کافلا نانے دے دربار دے لے کے جائے گی نالے آت بیتی سنائے گی نالے رو آنکھیں گی شالا بچھڑن نویر کسے دے جس بین نویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا نی میریو زینب نہ رو زینب تھوڑے روڑ دا پھر بڑا لمبا ہے مسلمانہ میرے امام نے بہنہ نو تلاسا دیتا ہے شیران دے ہاتھ پھیرے نے لے وہی زین العابدین فی امان اللہ میرے شہزادیا فی امان اللہ زین العابدین پٹھیاں دے پردے دا خیال رکھی
اے زین العابدین میری بیٹی سکینہ نال پیار کری اپنی بہن نو تلاشا دیوی زین العابدین اپنی ماں دے پردے دا خیال رکھی خیمے وچوں میرا امام نکلے آئے مسلمان امام سواری تے سوار ہو گئے جس نے سواری نو چلن دا حکم دیتا ہے سواری چلنی نہیں امام نے پھر حکم فرمائے سواری چلنی نہیں امام نو چلا لا گیا اے سواری تو میرے امتحان میں چوکنا کام کرنا چاہتی ہے سواری چلنی کیوں نہیں سواری جل کر دی ربا سبحان دے تیرے نبی دے نواسے نو محض کر لوا جس نے زبان مل دی مسلمان سواری جل کر دی میرے آقا تھوڑا حکم ہوئے میں اگلے سمندر پار کر جاؤں میرے سخیوں تھوڑا حکم ہوئے میں ہواواں میں رخ نہ ٹکرا جاواں فرمایا سواری پھر چلنی کیوں نہیں عرض کی تھی میرے سخیوں میں مجبور آقا میں چل نہیں سکتی فرمایا سواری تنوں کیڑی مجبوری ہے سواری یاد کر دیے میرے آقا حسین او ذرا ختمیاں دی اوٹ وچ نظر تے مارو ننی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے میرے آقا تھوڑی بیٹی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے سواری نہ تری سواری نہ چلی سواری میرے ویر لے کے گئی تو واپس نہیں آتے سواری میرے چاچو لے کے گئی تو واپس نہیں آتے سواری نہ تری جے تو تر پیو سکینہ یتیم ہو جائے گی نبی دو غلاموں میرے امام سواری تو زمین پہ تشریف لے آئے اپنی بیٹی کو پیار کیتا ننی سکینہ چھوٹے چھوٹے بازو میرے امام دے گلے وچ پا کے امام دے مکھڑے دے نال شدادی پیار پیا کر دیا میں عرض کیتی میرے بابا سوال تے دسو فرمایا جی میری بٹیا عرض کیتی بابا لوکی یتیم کیوں آندے نے امام دی اکھاں وچ آنسو جاری ہو گئے امام نے اپنی بیٹی کو پیار کیتا فرمایا سکینہ صبر کرتی ہے تھوڑی دیر تو بعد لوگ تینوں بھی یتیم آخر گے تو یتیم ہونے والی ہے آخرکار میرے امام نے فرمایا فضا اللہ جو سکینہ کو لے بھئی زین العابدین فی امان اللہ لینی زینب کے ام کلثوم لو بھئی شہر والوں اللہ دی سپرد فی امان اللہ امام کربلا دے میدان وچ یزیدیاں گھیرا پایا ہوئے حسین اللہ بھی بیعت کر لے فرمایا نہیں لوگ کسی صورت بیعت نہیں آخری توازہ بلند ہوتا یزیدیو حسین کلہ رہ گیا بچ کے نہ جاوے ہر پاس جو تیرہ تے تلوارہ دیوار نیزے تے پرچیاں میرے امام تے برسائیاں جا رہی ہیں ایک دھوڑ تمنی ہوئی ہے کدی امام دی سواری دھوڑ جو باہر ہو دی کدی دھوڑ دے اندر جان دی آخرکار میرے امام دی سواری دھوڑ جو باہر آئی امام دی سواری خالی ہو گئی سر سجدے وچ رکھے ہوئے ظلم دا خنجر چلیا سر حسین تن حسین تو جدا ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مسلمانوں میرے امام نے کربلا میں میدان میں 6 مہینے دا علی اصغر تک قربان کر کے دسیا لوگو اے ہو شرط سی نانے دا قید رہ جائے او دی رام رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاوے جو حسین دی اج نامے دا زندہ اسلام رہ جائے کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی کھیتی علی کی کٹ گئی بستی اجڑ گئی پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی کیا زندہ صورت باقی وما علینا